قال ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة لقوله عليه السلام ان من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة وهو حجة على مالك رحمه الله تعالى في الإرسال وعلى الشافعي رحمه الله تعالى في الوضع على الصدر۔ نماز کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے ماقبل میں ذکر ہوا کہ نماز کے آغاز میں نماز پڑھنے والا تکبیر تحریمہ کہے گا بھائی، اور پھر اس تکبیر تحریمہ کے اندر امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف بھی ذکر ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک کوئی بھی تعظیم والا لفظ ادا کیا جا سکتا ہے عربی زبان میں، اور اسی طرح اگر فارسی میں بھی ابتدا کرنا چاہے تو فارسی کا لفظ کے ساتھ بھی ابتدا جائز ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس سے تعظیم والا معنی جس میں ہو اس سے نہیں آغاز کر سکتا، ہاں 4 لفظ ہیں ان سے آغاز کر سکتا ہے، اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر اور اللہ الکبیر بھائی، اور نیز فارسی میں بھی شروع نہیں کر سکتا اگر اچھی طرح عربی بولتا ہو بھائی، بول سکے، اس پر تکلم کر سکے، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ عربی ہونے کے اندر تو امام صاحب کے ساتھ ہیں، یعنی ہر تعظیم والے لفظ کے ساتھ نماز کا آغاز کرنا جائز ہے۔ البتہ فارسی والے مسئلے کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں کہ فارسی میں اگر عربی اچھی طرح بول سکتا ہے تو فارسی کے اندر آغاز کرنا صحیح نہیں بھائی جی، اور نیز اسی طرح قرات وغیرہ میں بھی اختلاف ذکر ہوا۔ اب بتلا رہے ہیں اس کے بعد کیا کرے گا تکبیر کہنے کے بعد، قال ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة، اور رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو، نماز پڑھنے والا رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو علی الیسرى بائیں ہاتھ پر، تحت السرة ناف کے نیچے بھائی، یعنی بایاں ہاتھ نیچے ہونا چاہیے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہونا چاہیے بھائی، اوپر ہونا چاہیے، اور تحت السرة، اور کہاں پر ہاتھ باندھے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے بھائی، تو دایاں ہاتھ اوپر ہو اور بایاں ہاتھ نیچے ہو بھائی، اور احناف کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے بھائی، ہر حدیث پر عمل ہو جائے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں ہاں احادیث کے اندر جب دورہ حدیث آپ کریں گے بھائی، اللہ آپ سب کو توفیق دے گی، تو دورہ حدیث جب آپ کریں گے وہاں مفصل بحثیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے احناف کے مذہب کو کہ کس طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے بھائی، کوئی ایسی صورت اختیار کر لی جائے کہ ہر حدیث پر عمل ہو جائے بھائی، ہاں جہاں ممکن ہی نہ ہو کوئی صورت تو پھر وہاں ایک ہی راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں بھائی یہ ہاتھ رکھنے کے بارے میں بعض احادیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے، اس کے اوپر رکھنے کا ذکر ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی ہتھیلی پر ہونے کا ذکر آتا ہے، اور بعض احادیث کے اندر کلائی کو پکڑنے کا ذکر آتا ہے، تو احناف نے وہ صورت اختیار کی کہ جس میں ان سب پر عمل ہو جاتا ہے کہ کس طرح دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے، اور جو انگلیاں ہیں ان کو 3 انگلیاں درمیان والی ان کو کلائی پر سیدھا رکھے، اور جو چھوٹی انگلیاں اور انگوٹھا ہے اس کے ساتھ کلائی کو پکڑ لے بھائی، تو اب یہ سب حدیثوں پر کیا ہو گیا؟ عمل ہو گیا، ہتھیلی پر ہتھیلی بھی آ گئی، کلائی پر بھی ہاتھ کا کچھ حصہ آ گیا، 3 انگلیاں کلائی پر آ گئیں، اور نیز کلائی کو پکڑ بھی لیا انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے ساتھ، تو سب پر عمل ہو گیا بھائی۔ تو کہتے ہیں وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ، اور رکھے وہ نماز پڑھنے والا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، تحت السُّرَّةِ ناف کے نیچے،
لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ ان من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، کہ یقیناً سنت میں سے ہے رکھنا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، تحت السرۃ ناف کے نیچے بھائی۔ صاحب ہدایہ نے اس کو حضور علیہ السلام کے قول پر نقل کیا ہے بھائی، لیکن دیگر علماء اور شارحین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا قول نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت علی تو یہاں صاحب ہدایہ سے یا تسامح ہوا یا پھر کسی لکھنے والے کاتب کی غلطی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہاں بدل گیا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ۔ تو بہرحال اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہو پھر بھی دلیل ہے مولانا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ سنت میں سے کیا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، تحت السرۃ، اور کہاں پر؟ ناف کے نیچے بھائی۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِرْسَالِ، اور یہ دلیل ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف ارسال کے اندر۔ ارسال بھائی، ارسال اس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ جیسے عام انسان کھڑا ہوتا ہے ہاتھ نیچے لٹکا کر باندھے بغیر ہی، یہ ہے ارسال۔ یہ ہاتھوں کا چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ ارسال ہے بھائی۔ آپ اگر حرم جائیں اللہ ہم سب کو وہاں بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے بھائی، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے بھائی مالکیہ کو، جو مذہب امام مالک رحمہ اللہ پر ہیں، کہ انہوں نے نماز کے اندر وہ ہاتھ باندھتے نہیں، ہاتھ کھلے سیدھے چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہے ارسال۔ یہ کیا ہے؟ ارسال۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں ہاتھ نماز کے اندر نہیں باندھے جائیں گے بلکہ ارسال ہے۔ ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں، ان کے نزدیک بھی ہاتھ باندھ بھی سکتے ہیں، لیکن عزیمت یہ ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دیں، ارسال کرے۔ ہاں باندھنا چاہے ہاتھ تو باندھ بھی سکتا ہے، اس کی بھی رخصت ہے ان کے نزدیک بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا ان کا مذہب یہ ہے بھائی۔ تو وہاں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو انہوں نے ہاتھ نماز میں نہیں باندھے ہوں گے، یہ مالکیہ ہوں گے۔ ہاں شیعہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، وہ بھی ہاتھ نہیں باندھتے بھائی، لیکن بہرحال آپ چہروں سے ہی پہچان لیں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک طرف سنت کے انوارات ہوں گے اور سنت کے انوارات اور برکات آپ کو واضح دکھائی دے گی، جبکہ دوسری طرف بغض صحابہ کی وجہ سے جو نحوست برس رہی ہوگی چہروں پر، وہ آپ کو کھلی آنکھوں سے دکھائی دے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ارسال ہے بھائی، ارسال۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے بھائی، الحمدللہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے بھائی، کتنی بڑی نعمت، اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں بھائی۔ صحابہ کو دراصل اگر نکال دیا جائے تو دین ہی سارا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے شاگرد وہی ہیں، وہی دین سیکھ کر آگے دین کو پہنچانے والے ہیں۔ اس بیچ میں اس واسطے کو ختم کر دو، کاٹ دو، تو بعد میں تابعین آ گئے۔ تابعین کی تو حضور علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ کیسے کوئی بات نقل کریں گے حضور علیہ السلام سے صحابہ کے واسطے کے بغیر ہوئے؟ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بنیاد ہی دین کو ختم کرنے کی ہے بھائی۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے، اور صحابہ کا ذکر بھی کہیں آتا ہے تو دل کے اندر ایمانی لذت محسوس ہوتی ہے بھائی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ارسال کیا جائے گا بھائی، ارسال۔ تو یہ حدیث جو ہے ان کے خلاف دلیل ہوئی بھائی۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ سنت کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، تحت السرۃ ناف کے نیچے۔ معلوم ہوا ہاتھ باندھنا سنت ہے، کھلے چھوڑنا سنت نہیں۔ وعلی الشافعی رحمہ اللہ، اور یہی حدیث دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی، فی الوضع علی الصدر، سینے پر ہاتھ رکھنے میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے بلکہ سینے پر باندھے جائیں گے بھائی، سینے پر باندھے جائیں گے۔
تو اس حدیث میں کیا آیا؟ تحت السرۃ، ناک کے نیچے باندھے، معلوم ہو تو یہ ان کے خلاف بھی دلیل ہوئی۔ یہ پہلی دلیل بھائی۔ دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں، وَلِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ، اور اس لیے کیونکہ ناک کے نیچے رکھنا ہاتھوں کا یہ تعظیم کے زیادہ قریب ہے، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، اور وہی مقصود ہے، یہی تعظیم ہی مقصود ہے۔ ہم کہتے ہیں دوسری دلیل ہے ہماری کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالی کے دربار جلال و جمال میں مناجات ہے بھائی، اللہ سے مناجات ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے، اور جب کوئی غلام کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے جس طرح ہمارا طریقہ ہے بھائی کہ ناک کے نیچے۔ تو یہ تعظیم کے لیے یہ طریقہ کہ غلام بادشاہ کے دربار میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کس طریقے کے اندر ہے؟ ہمارے طریقے کے اندر ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں یا کھلے چھوڑے جائیں تو اس میں تعظیم نہیں بھائی اتنی، جتنی کس طریقے کے اندر ہے؟ ہمارے طریقے کے اندر ہے بھائی۔ یہ معنی ہے لِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ، اس لیے کیونکہ ناک کے نیچے ہاتھوں کا رکھنا یہ تعظیم کے زیادہ قریب ہے، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، اور یہی مقصود ہے، یعنی تعظیم ہی مقصود ہے۔ ثم الاعتماد سنت القیام عند ابی حنیفہ وابی یوسف رحمہم اللہ تعالی حتی لا یرسل حالت الثناء، پھر یہ ہاتھوں کا رکھنا یہ قیام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ قیام کی سنت ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قرات کی سنت ہے۔ قرات بھائی، قرات یعنی جب قرآن پڑھنا شروع کرے سورہ فاتحہ وغیرہ تو پھر ہاتھ باندھے، اس کی سنت ہے، جبکہ شیخین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ قیام کی سنت ہے، قیام کی سنت۔ اور قیام تو تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا، لہذا تکبیر تحریمہ کہتے ہی کیا کر لے؟ ہاتھ باندھ لے، جبکہ ان کے نزدیک یہ سنت ہے قرات کی، اور قرات سے پہلے ثنا وغیرہ ہے بھائی، تو ثنا وغیرہ اس میں معلوم ہو ہاتھ باندھنا سنت نہیں، لیکن شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیام کی سنت ہے، تو تکبیر تحریمہ کہتے ہی پھر فوراً ہاتھ باندھ لے۔ ثم الاعتماد سنت القیام عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، پھر یہ ہاتھوں کا رکھنا یہ قیام کی سنت ہے شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک، حتی لا یرسل حالت الثناء، یہاں تک کہ ارسال نہیں کرے گا نماز پڑھنے والا ثنا کی حالت میں۔ ثنا وہ جو سبحانک اللہم پڑھتا ہے شروع میں، اس حالت میں بھی کیا کرے گا؟ ارسال نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ثنا بھی کس حالت میں ہے؟ قیام کی حالت میں، اور ہاتھوں کا باندھنا کس کی سنت ہے؟ قیام کی، تو ثنا کی حالت میں بھی قیام ہے اور قیام میں تو سنت ہے ہاتھوں کا باندھنا، لہذا اس حالت میں بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہوں بھائی انسان کے۔ یہ معنی حتی لا یرسل حالت الثنا، یہاں تک ارسال نہیں کرے گا ثنا کی حالت میں۔ والاصل ان کل قیام فیہ ذکر مسنون یعتمد فیہ وما لا فلا هو صحیح، اور اصل یہ ضابطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہر وہ قیام فیہ ذکر مسنون جس میں کوئی مسنون ذکر ہو، ان کل قیام، کل قیام آیا نکرہ، کیونکہ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے، اور آگے آیا فیہ ذکر مسنون، فیہ ہے خبر مقدم، ذکر مسنون ہے مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ، تو جملہ آ گیا کل قیام نکرہ کے بعد بھائی، اور نکرہ کے بعد جملہ ہے تو کیا بنتا ہے اس کے لیے؟ صفت، اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کلا، لہذا ترجمہ یوں ہوگا والاصل ان کل قیام فیہ ذکر مسنون، اور اصل ضابطہ یہ ہے کہ ہر ایسا قیام جس کے اندر کوئی مسنون ذکر ہو یعتمد فیہ، اس کے اندر ہاتھ رکھے گا یعنی ہاتھ باندھے گا، وما لا فلا، اور جو قیام ایسا نہیں فلا تو اس میں ہاتھ بھی نہیں باندھے جائیں گے۔ سورج سمجھ میں آگے؟ تو کیا ضابطہ ہوا، کیا اصل ذکر ہو گئی؟ ہر وہ قیام جس میں کوئی مسنون ذکر ہے اس میں ہاتھ باندھے جائیں گے،
اور وہ قیام جس میں مسنون ذکر نہیں اس میں ہاتھ بھی نہیں باندھے جائیں گے۔ لہذا آپ مجھے بتائیے، عید کی نمازوں میں آپ تکبیریں زائد تکبیریں کہتے ہیں، ان زائد تکبیروں کے اندر کوئی ذکر مسنون ہے نہیں، ان کے درمیان میں کوئی ذکر تو مسنون نہیں، اور جب جس قیام میں ذکر مسنون نہ ہو اس میں کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے۔ لہذا آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں، عید کی نمازوں میں جب وہ زائد تکبیریں کہتے ہیں تو درمیان میں ہاتھوں کو باندھتے نہیں بلکہ چھوڑ دیتے۔ اسی طرح قومہ ہے، قومہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ تفصیل آگے آ جائے گی، جب رکوع سے آپ اٹھتے ہیں تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی یہ نہیں کہے گا، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ امام صرف سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور ربنا لک الحمد نہیں کہے گا، جبکہ مقتدی وہ سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا اور ربنا لک الحمد کہے گا۔ تو یہاں تقسیم ہے ہمارے نزدیک، امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد۔ تو یہ جب انسان رکوع سے اٹھتا ہے تو اٹھتے ہوئے امام کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور اسی وقت مقتدی بھی کہے گا ربنا لک الحمد۔ تو قومے کے اندر کوئی ذکر نہیں، قومے کے اندر کوئی ذکر نہیں، اسی لیے قومے کے اندر ہاتھ ہم باندھتے نہیں بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جبکہ جس حالت میں کوئی ذکر مسنون ہے تو وہاں پر ہاتھ باندھے جائیں گے، جیسے دعائے قنوت پڑھتے ہیں آپ وتر کے اندر، بھائی وتر کے اندر تو اب ہاتھ باندھیں گے یا نہیں باندھیں گے؟ ہاتھ باندھیں گے بھائی، کیونکہ اس میں دعا پڑھی جاتی ہے اس قیام کے اندر، یہ ویسے نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھی جاتی ہیں، اور ہر تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، لہذا ہاتھ باندھے رہیں گے مسلسل اسی طرح۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ قیام فیہ ذکر مسنون، جس میں کوئی مسنون ذکر ہو، یعتمد فیہ اس میں ہاتھ رکھے گا یعنی ہاتھ باندھے گا، وما لا اور جو قیام ایسا نہ ہو فلا تو اس میں ہاتھ بھی نہیں باندھے۔ ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے۔ فیعتمد فی حالت القنوت وصلاۃ الجنازۃ، پس ہاتھ باندھے گا کس میں؟ دعائے قنوت کی حالت میں، وصلاۃ الجنازۃ اور جنازے کی نماز میں، ویرسل فی القومۃ وبین تکبیرات الاعیاد، اور ہاتھ کھلے چھوڑ دے گا قومے کے اندر یعنی رکوع سے اٹھ کر جو قومہ ہے، وبین تکبیرات الاعیاد اور عیدوں کی جو تکبیریں ہیں ان کے درمیان، ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ۔ جی تکبیر کہہ دی، نماز کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، تکبیر کہہ لی اور تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے، اب کیا شروع کر دے گا؟ ثنا شروع کر دے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بھائی ثم تو یہ وہی ذکر کر رہے ہیں، پھر سبحانک اللہم وبحمدک الی آخر تک پڑھ لے گا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ یضم الیہ، کہ وہ نماز پڑھنے والا اس کے ساتھ ملائے گا، اس ثنا کے ساتھ کیا ملائے گا؟ قولہ، اپنے اس قول کو بھی، انی وجہت وجہی الی آخرہ، یہ دعا بھی ساتھ پڑھے گا۔ یہ دعا آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھائی، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، احادیث سے کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے گا بھائی، یہ دعا پڑھے گا۔ یہ معنی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ یضم الیہ، کہ وہ اس کے ساتھ ملائے گا قولہ، اپنے اس قول کو، انی وجہت وجہی الی آخرہ تک، لے روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دلیل ذکر کر رہے ہیں اس کی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنی دلیل ذکر کر بوجہت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے کہ ان النبی علیہ السلام کان یقول ذالک، کہ حضور علیہ السلام یہ فرماتے تھے، یہ کہتے تھے،
وَلَهُمَا، اور طرفین کی دلیل انہوں نے کیا کہا تھا اوپر متن میں کیا آیا؟ صرف کیا پڑھے؟ سبحانک اللہم کی صرف ثنا پڑھے گا. وَلَهُمَا، ان کی دلیل جو ہے روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان اذا افتتح الصلاة کبر وقرأ سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ، کہ جب حضور علیہ السلام نماز کا آغاز فرماتے تو کبر تکبیر کہتے، وقرأ اور یہ پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا، اور حضرت انس نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی روایت کے اندر اس پر کوئی زیادتی نہیں کی. انہوں نے صرف یہ ذکر کیا حضور علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے اور ثنا ذکر کی ہے، آگے انی وجہت والی دعا ذکر نہیں کی. تو معلومات صرف یہ پڑھیں گے. تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ احادیث میں تو آیا ہے بات کے اندر، تو اس کا جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّهَجُّدِ، اور وہ حدیث جس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے روایت کیا وہ تہجد پر محمول ہے کہ حضور علیہ السلام تہجد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے بھئی. اور تہجد کے اندر تو حضور علیہ السلام طویل نماز ادا فرماتے تھے، تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد میں بھی، نوافل وغیرہ میں بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو فرض نمازیں ہیں ان کے اندر صرف کیا پڑھے؟ صرف ثنا پڑھے، کیونکہ فرض نماز مختصر ہونی چاہیے بھئی، مختصر، کیونکہ بعض لوگ ضعیف ہوتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں، کمزور وغیرہ، تو لہذا وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ جو ہو مختصر ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا بھئی؟ جماعت کی بات چل رہی ہے، جماعت کی نماز کیا ہونی چاہیے؟ مختصر ہونی چاہیے بھئی. اچھا، تو کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّهَجُّدِ، وہ تہجد پر محمول ہے. وَقَوْلُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَشَاهِرِ، بھئی بعض روایتوں میں وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ کا لفظ بھی آیا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. تو یہ وجل ثناؤک بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہ پڑھے، یہ نہ پڑھے، اس لیے کیونکہ مشہور روایتوں میں یہ لفظ ذکر نہیں ہے بھئی. مشہور روایتیں جو آئی ہیں ان میں اس لفظ کے بغیر ثنا کا ذکر ہے. وَقَوْلُهُ، اور یہ قول جو ہے وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَشَاهِرِ، یہ ذکر نہیں کیا گیا مشہور حدیث میں. فَلَا يَأْتِي بِهِ فِي الْفَرَائِض، تو ان کو نہ لائے فرائض میں، یعنی اس میں نہ کہے. وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْتِيَ بِالتَّوَجُّهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لِيَتَّصِلَ النِّيَّةُ بِهِ هُوَ الصَّحِيحُ. بھائی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے انی وجہت وجہی والی اوپر جو بیان ہوئی، یاد رکھیے اس کو فقہا کی اصطلاح میں اس دعا کو توجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توجہ. اس دعا کا نام ہے توجہ بھائی. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے توجہ کہہ لے. یہ دعا تکبیر تحریمہ سے پہلے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے تحریمہ کہنے لگا ہے تو پہلے کیا کر لے؟ یہ توجہ کہہ لے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ تحریمہ سے پہلے بھی توجہ نہ کہے بھئی، تاکہ نیت جو ہے وہ تحریمہ کے ساتھ مل جائے، ورنہ تو نیت اور تحریمہ کے درمیان کیا ہو آ جائے گا؟ فصل آ جائے گا. والاولا، اور بہتر یہ ہے اللہ یأتی بالتوجہ، کہ توجہ نہ لے کر آئے، یعنی وہ نہ کہے قبل التکبیر، تکبیر تحریمہ سے پہلے بھی، لیتصل النیت بہ، تاکہ نیت تحریمہ کے ساتھ مل جائے. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. تو افضل یہ ہے کہ نہ لے کر آئے بھائی، افضل یہ ہے. اگر لے بھی آئے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ لائے. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور پناہ پکڑے اللہ کی من الشیطان الرجیم، کس سے؟ شیطان مردود سے. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب آپ قرآن پڑھیں تو پناہ پکڑیے اللہ کی شیطان مردود سے. اور جب آپ قرات کریں معناہ اذا اردت قراءۃ القرآن،
تو قرآن میں تو قرأت کا لفظ آیا، لیکن قرات سے یہاں کیا مراد ہے؟ ارادہ قرات مراد ہے۔ جب قرات پڑھنے کا ارادہ کریں تو پھر پہلے کیا پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ تو معنی اذا اردت قراءت القرآن، جب آپ کا ارادہ قرات قرآن کا ہو۔ نماز کا طریقہ بیان ہو رہا ہے بھائی۔ سب سے پہلے کیا کہے گا؟ تہنیت کی، اور پھر تحریمہ کہے گا، اس کے بعد ہاتھ باندھ لے گا اور ثنا پڑھے گا۔ ثنا کے بعد اب اعوذ باللہ پڑھے گا، کیونکہ کیا شروع کرنے لگا ہے؟ قرات شروع کرنے لگا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب آپ قرات کا ارادہ ہو تو کیا کر لیں؟ اعوذ باللہ پڑھ لیجئے۔ والاولی ان یقول استعیذ باللہ، صاحب ہدایہ فرما رہے کہ اولا یہ ہے کہ یوں کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوں نہ پڑھے، بلکہ اولا یہ ہے یوں پڑھے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سمجھ میں معنی دونوں کا ایک ہی، لیکن استعیذ پڑھنا اولا ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، اس لیے تاکہ قرآن کے لفظوں کے موافق ہو جائے آپ کی اعوذ باللہ بھائی۔ قرآن میں کیا ہے؟ فاستعذ، تو اسی کے مطابق استعیذ پڑھنا اولا ہے۔ ہاں اعوذ باللہ بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اولا استعیذ ہے، جبکہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اولا اعوذ باللہ پڑھنا ہے بھائی۔ سمجھ میں آئے؟ اعوذ باللہ پڑھنا اولا۔ والاولا، اور اولا یہ ہے ان یقول، کہ یوں کہے استعیذ باللہ لیوافق القرآن، تاکہ وہ قرآن کے موافق ہو جائے، مطابق ہو جائے۔ وَيَقْرُبُ مِنْهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ، اور اسی کے قریب ہے اعوذ باللہ بھی، یعنی یہ بھی کہہ سکتا ہے، یہ بھی اسی کے قریب ہے۔ ثُمَّ التَّعَوُّذُ تَبَعٌ لِلْقِرَاءَةِ دُونَ الثَّنَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى۔ اب یہ تعوذ جو ہے، یعنی یہ اعوذ باللہ کا پڑھنا، یہ قرات کے تابع ہے یا یہ ثنا کے تابع ہے؟ اگر قرات کے تابع ہے تو قرات کے وقت اعوذ باللہ پڑھے گا، اور اگر ثنا کے تابع ہے تو ثنا کے وقت کیا پڑھے گا؟ اعوذ باللہ۔ کچھ بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ آپ کہیں گے ایک ہی بات ہے، چاہے ثنا کے ساتھ پڑھ لے چاہے قرات کے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ ثنا کے بعد اعوذ باللہ کے ساتھ ہی کیا شروع ہو جائے گی؟ قرات شروع ہو جائے گی، تو لہٰذا دونوں کے ساتھ ہی بھائی بعض جگہ فرق پڑے گا، بھائی بعض جگہ فرق پڑے گا۔ مثلا بھائی عید کی تکبیرات ہیں، عید کی تکبیرات، اس میں دیکھیے نیت کر کے جب نماز شروع کرتا ہے پہلے کیا پڑھی جاتی ہے؟ ثنا پڑھتے ہیں، پھر 3 تکبیریں آتی ہیں، پھر اس کے بعد قرات آتی ہے۔ تو لہذا اگر یہ ثنا کے تابع تکبیرات سے پہلے پڑھیں گے، اور اگر یہ قرات کے تابع تو تکبیرات کے بعد پڑھیں گے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرات کے تابع ہے، لہذا قرات کے ساتھ پڑھیں گے، تو عید کی تکبیرات سے کیا کریں گے؟ اس کو مؤخر کریں گے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کس کے تابع ہے؟ ثنا کے تابع ہے، اس لیے کیونکہ یہ دعا ہے بھائی، کیا ہے؟ دعا ہے بھائی، تو لہذا اس کو کس کے ساتھ پڑھے گا؟ ثنا کے ساتھ، اس سے پہلے پڑھے گا بھائی، عید کی تکبیرات سے پہلے بھائی۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی دعا ہے، جس طرح ثنا ہے یہ بھی اسی کی طرح، تو اس کے تابع ہے۔ کہتے ہیں ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند ابی حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ، اور پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ جو ہے وہ قرات کے تابع ہے، نہ کہ ثنا کے۔ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک لما تلونا، اس آیت کی وجہ سے جو ابھی ہم نے تلاوت کی، کیا؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس سے پتہ چلا یہ قرات کے تابع ہے۔ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْمَسْبُوقُ دُونَ الْمُقْتَدِي، یہاں تک اس کو لے کر آئے گا، یعنی اس کو کہے گا مسبوق نہ کہ مقتدی، مسبوق کہے گا مقتدی نہ کہ۔ یہاں بھی دیکھیے اگر یہ اعوذ باللہ ثنا کے تابع ہے
تو جو ثنا پڑھنے والا ہے اس کے وہ اعوذ باللہ بھی اس کے تابع ہے تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا. اور اگر یہ قرات کے تابع کہی جائے تو جو قرات پڑھے گا وہ اس پر کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ کا پڑھنا. جو قرات نہیں کرتا اس پر اعوذ باللہ کا پڑھنا بھی نہیں ہوگا. لہذا طرفین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کس کے تابع؟ قرات کے تابع. لہذا مسبوق تو اعوذ باللہ کہے گا. مسبوق وہ شخص جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ گئی ہوں، پھر وہ آ کر جماعت میں شامل ہوا. اب وہ جب شامل ہوا ہے بعد میں، تو امام جب سلام پھیر دے گا وہ اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرے گا، اور جب بقیہ رکعتیں پوری کرے گا اس میں قرات بھی کرے گا. اور اعوذ باللہ تو قرات کے تابع ہے، لہذا وہ کیا کرے گا؟ اعوذ باللہ پڑھے گا. تو مسبوق پڑھے گا اور مقتدی نہیں پڑھے گا. مقتدی جو شروع سے ہی نماز میں شریک ہوا ہے، اس لیے کیونکہ وہ امام کے پیچھے ساری رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو امام کی قرات مقتدی کی بھی قرات ہے. امام کے پیچھے تو مقتدی قرات نہیں کرتا، تو لہذا مقتدی جب ہے تو قرات نہیں کر رہا، تو قرات کے تابع ہے اعوذ باللہ، وہ بھی نہیں پڑھے گا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے بھائی، یہاں مسبوق اور مقتدی کا ذکر آیا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ہے مدرک، ایک کیا ہے؟ مسبوق، اور ایک ہے لاحق. بھائی مدرک، مسبوق اور لاحق. مدرک وہ ہے جو شروع سے نماز کے اندر شریک ہے، ساری رکعتیں اس کو مل گئیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرک. اور اسی کو مقتدی بھی کہتے ہیں اور مؤتمن بھی کہتے ہیں. اسی مدرک کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی. جیسے یہاں پر مقتدی کا لفظ ہے، اسے کون مراد ہے؟ مدرک. تو مدرک ہی کا دوسرا نام مقتدی بھی ہے، اور اسی مدرک کو مؤتمن بھی کہتے ہیں. مؤتمن میں میم مشدد ہے. مؤتمن یہ بھی اسی مقتدی کے معنی میں ہے، اقتداء کرنے والا. اور اسی طرح دوسرا لفظ کیا تھا؟ مسبوق. بھائی مسبوق وہ ہے جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ گئی ہوں، وہ جماعت میں آ کر شامل ہوا اور ایک یا زیادہ رکعتیں رہ گئیں، یہ ہے مسبوق. اور تیسرا لفظ ہے لاحق. بھائی لاحق، لاحق وہ ہے جو نماز میں شریک ہوا اور شرکت کے بعد اس کی کچھ رکعتیں رہ گئیں سو جانے کی وجہ سے. نماز ہی میں کیا ہوا؟ وہ سو گیا تھا، یا اس کو حدث لاحق ہوا. بہرحال جو بھی صورت پیش آئی، شریک ہونے کے بعد اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ لاحق ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے حتی یاتی بہ المسبوق دون المقتدی، یہاں تک کہ ان کو کہے گا مسبوق نہ کہ مقتدی. وَيُؤَخِّرَ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، اور یہاں تک کہ اس کو مؤخر کیا رہے گا. کہاں؟ کس سے؟ تکبیرات عید سے. یہ کس کی دلیل چل رہی ہے؟ طرفین کا مذہب بیان ہو رہا ہے کہ وہ تعوذ جو ہے قرات کے تابع ہے، اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی. چنانچہ اسی وجہ سے مسبوق جو ہے وہ اعوذ باللہ کہے گا، مقتدی نہیں کہے گا. اور نیز وہ عیدین کی تکبیرات سے اس اعوذ باللہ کو مؤخر کرے گا. خلافا لابی یوسف رحمہ اللہ، بخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں یہ ثنا کے تابع ہے. جب ثنا کے تابع ہے تو ثنا کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور ثنا عید کی تکبیرات سے پہلے ہوتی ہے، لہذا اعوذ باللہ بھی پہلے ہوگی. اور نیز امام صاحب کا کیا مذہب تھا؟ مقتدی اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق وہ اعوذ باللہ پڑھے گا، کیونکہ مقتدی ثنا تو پڑھتا ہے، قرات نہیں کرتا لیکن ثنا تو پڑھتا ہے، اور ثنا کی تابع اعوذ باللہ تو اعوذ باللہ بھی پڑھے گا. وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا پہلے پڑھے، پھر اعوذ باللہ پڑھے نمازی، اس کے بعد کیا کرے؟ بسم اللہ پڑھے گا. ہَكَذَا نُقِلَ فِي الْمَشَاهِرِ، اسی طرح نقل کیا گیا ہے مشہور احادیث میں. وَيُسِرُّ بِهِمَا، اور ان دونوں کو چھپائے گا، یعنی آہستہ کہے گا. اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ان کو آہستہ کہے گا. لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی وجہ سے. وہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں یخفیہن الامام، ان کو امام چھپائے گا، یعنی آہستہ آواز سے کہے گا. وذکر من جملتها،
اور ذکر کیا ان جملہ چیزوں میں سے التعوذ والتسمیۃ وآمینہ، تعوذ، تسمیہ اور آمین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو امام چھپائے گا یعنی آہستہ کہے گا، اور ان کے مجموعے میں سے کس کو ذکر کیا؟ تعوذ، اعوذ باللہ کو بھی، والتسمیۃ یعنی بسم اللہ کو بھی، وآمین اور آمین۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یجہر بالتسمیۃ عند الجہر بالقراءۃ، امام شافعی رحمہ اللہ، یاد رکھیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں جہری قرات ہے یعنی فجر، مغرب اور عشاء، ان میں امام جو ہے جہری قرات جو کر رہا ہے امام وہ بسم اللہ بھی جہرن پڑھے گا اونچی آواز سے۔ تو لہذا آپ تو یہاں نماز پڑھتے ہیں تو امام قرات کیسے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے، لیکن شوافع کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھیں گے جہری تو آپ دیکھیں گے وہ بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں بھائی۔ تو وقال الشافعی رحمہ اللہ یجہر بالتسمیۃ عند الجہر بالقراءۃ، کہ جہر کرے گا نماز پڑھنے والا بسم اللہ کے ساتھ عند الجہر بالقراءۃ، جب وہ کیا کرے گا؟ قراءت کے ساتھ جہر کرے گا یعنی اونچی آواز سے جب قراءت پڑھے گا۔ لما روی، بوجہ اس حدیث سے جو روایت کی گئی ہے کہ ان النبی علیہ السلام جہر فی صلاتہ بالتسمیۃ، کہ حضور علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جہر فرمایا اپنی نماز میں بالتسمیۃ، بسم اللہ کے ساتھ۔ قلنا، ہم کہتے ہیں جواب میں، ہوا محمول علی التعلیم، کہ وہ حدیث محمول ہے تعلیم پر، حضور علیہ السلام نے بطور تعلیم کے اونچا فرمایا تاکہ صحابہ سیکھ لیں کہ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، سیکھ لیں کہ کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، لیکن یہ حضور کا عام معمول نہیں تھا، کبھی فرمایا بھی ہے تو کس وجہ سے فرمایا؟ تعلیم کے لیے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ حضور علیہ السلام کا معمول آہستہ پڑھنے کا تھا؟ تو وہ آگے حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ أَنَسًا رضی اللہ تعالی عنہ اخبر انہ علیہ السلام کان لا یجہر بہا، اس لیے کیونکہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اخبارہ، انہوں نے خبر دی ہے یعنی انہوں نے حدیث ذکر فرمائی ہے کہ انہ علیہ السلام کان لا یجہر بہا، کہ وہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ جہر نہیں فرماتے تھے بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ لا یأتی بہا فی اول کل رکعت کالتعوذ، کہ بسم اللہ کو نہ لائے گا یعنی نہیں کہے گا فی اول کل رکعت، ہر رکعت کے شروع میں، کالتعوذ جیسے کہ تعوذ ہے، جیسے کیا ہے؟ توجہ ہے سبق کی طرف؟ امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تو بسم اللہ پڑھے گا اور باقی رکعتوں میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا جیسے کہ تعوذ ہے، یعنی جیسے باقی رکعتوں میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح بسم اللہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ ایک روایت ہے۔ وعنہ انہ یأتی بہا احتیاطا، اور امام صاحب سے ہی ایک روایت یہ ہے کہ بسم اللہ لائے گا یعنی ہر رکعت میں پڑھے گا احتیاطا، بطور احتیاط، ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھے گا بھائی قرات کے لیے بطور احتیاط کے، اس لیے کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ کا جز ہے، ہمارے نزدیک تو بسم اللہ فاتحہ کا جز نہیں، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ کا جز ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ جب فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ساتھ کس کو پڑھ لے؟ بسم اللہ کو بھی پڑھ لے، تاکہ اختلاف سے ہی نکل جائے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تاکہ ہر ایک کے مطابق، مذہب کے مطابق نماز صحیح ہو جائے۔ تو دیکھیے یہاں صاحب ہدایہ بھائی کیا فرمایا؟ ایک روایت یہ ہے کہ ہر رکعت میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا جیسے اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ ہر رکعت میں کیا کر لے؟ بسم اللہ پڑھ لے بھائی، بسم اللہ پڑھ لے۔ یہ صاحب ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارات دیکھیے،
ایک لفظ کے اندر ایک پورے مسئلے کی طرف وہ اشارہ کر جاتے ہیں. اشارہ جیسے انہوں نے کہا قد تعوذ، جیسے کہ اعوذ باللہ ہے. کوئی انہوں نے ذکر کیا کہیں پر کہ اعوذ باللہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے؟ بعد والوں میں نہیں پڑھنی، لیکن یہاں قد تعوذ کے لیے بتا کے چلے گئے. جیسے کیا ہے؟ اعوذ باللہ ہے، یعنی وہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے اور باقیوں میں نہیں پڑھنی. سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی؟ انہوں نے کہا بسم اللہ کو ہر رکعت میں نہیں پڑھیں گے، صرف پہلی میں پڑھیں گے، باقی رکعتوں میں نہیں پڑھیں گے. جیسے کیا ہے؟ اعوذ باللہ. پتہ چل گیا کہ اعوذ باللہ پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی، بعد والی رکعتوں میں نہیں پڑھی جائے گی. تو یہ جگہ جگہ صاحب ہدایہ اس طرح کرتے ہیں. تو ایک مثال کے طور پر ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں اور اسی میں دراصل وہ مسئلہ بتاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. وَهُوَ قَوْلُهُمَا، اور یہی قول ہے صاحبین کا بھی کہ ہر رکعت میں کیا کرے گا؟ بسم اللہ پڑھے گا. وَلَا يَأْتِي بِهَا بَيْنَ السُّورَةِ وَالْفَاتِحَةِ إِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی، اور نہ لے کر آئے گا بسم اللہ کو، یعنی نہیں کہے گا بسم اللہ کو بین السورۃ والفاتحہ، سورت اور فاتحہ کے درمیان. بھائی سورہ فاتحہ ختم کر لی، آگے آپ جو سورت شروع کرنے لگیں تو کیا وہاں بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. الا عند محمد رحمہ اللہ، سوائے امام محمد رحمہ اللہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ پڑھیں گے. بھائی فإنہ یأتی بہا فی صلاۃ المخافۃ، پس وہ لے کر آئے گا اس کو، یعنی بسم اللہ پڑھے گا فی صلاۃ المخافۃ، مخافتت والی نماز، یعنی جس میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، اس جس میں بھائی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت شروع کرنے لگیں تو وہاں بھی کیا کرے گا؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن وہ اس نماز میں جس میں قرات آہستہ کی جاتی ہے، جس میں قرات اونچی کی جاتی ہے، اس کے اندر نہیں پڑھے گا. بھائی امام نماز پڑھاتا ہے، آپ سنتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد پھر کیا شروع کر دیتا ہے؟ سورہ. درمیان میں بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ نہیں پڑھتا. تو شیخین رحمہم اللہ کا یہ مذہب ہے، اور یہ جہری نماز میں امام محمد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں نہیں پڑھے گا. ہاں جو آہستہ آواز میں قرات کرے تو اس میں کیا کرے گا؟ پڑھے گا. بھائی لیکن شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی نہیں پڑھے گا. بھائی ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة او 3 آیات من اي سورة شاء، پھر اس کے بعد بھائی پڑھے فاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا. بھائی کیا طریقہ بیان ہوا؟ تکبیر کا کہی، ہاتھ باندھ لیے، پھر اس کے بعد سبحانک اللہم ثنا پڑھ لی، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ، اور اب سورہ فاتحہ کا ذکر آیا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا. وسورتن، اور کوئی سورت، او 3 آیات من ای سورتین، یا 3 آیتیں کسی سورت سے، یعنی اس سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھ لے یا 3 آیتیں پڑھ لے کسی جگہ سے. فی ای سورت انشاء، جس سورت سے وہ چاہے، من ای سورت انشاء، جس سورت سے وہ چاہے. فقراءۃ الفاتحۃ لا تتعین رکنا عندنا، تو فاتحہ کی قرات یہ متعین نہیں ہے بطور رکن کے ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک بالخصوص سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے نماز کا. رکن نماز تو وہ ہے کہ جو رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوئی. تو ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن نہیں ہے. بھائی ہاں مطلق قرات جو ہے وہ رکن ہے، فرض ہے، خاص طور پر فاتحہ کا پڑھنا رکن نہیں. فقراءۃ الفاتحۃ لا تتعین رکنا عندنا، تو فاتحہ کا پڑھنا وہ بطور رکن کے متعین نہیں ہے ہمارے نزدیک. وَقَذَا ضَمُّ السُّورَةِ إِلَيْهَا، اور اسی طرح سورت کا اس کے ساتھ ملانا یہ بھی ہمارے نزدیک رکن نہیں. سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی رکن نہیں، اور فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت یا اور کچھ آیتوں کا ملانا یہ بھی ہمارے نزدیک رکن نہیں. خلافاً للشافعی رحمہ اللہ فی الفاتحہ، بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے فاتحہ کے اندر، ولمالک رحمہ اللہ فیہما، اور امام مالک رحمہ اللہ کے
دونوں میں، یعنی بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں کس چیز میں؟ سورہ فاتحہ میں۔ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ رکن صلاۃ ہے، فرض ہے نماز کے اندر، یہ رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فیہما دونوں میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی فرض اور اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا بھی فرض، تو دونوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ لہو امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے قولہ علیہ السلام، وہ حضور علیہ السلام کا قول ہے ان کی دلیل، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وسورۃ معہا، لا صلاۃ الا کوئی نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، وسورۃ معہا اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ہو، یعنی معلوم ہوا سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جب تک دوسری سورت نہ ملائیں گے اس کے بغیر کوئی نماز ہوگی ہی نہیں۔ یہ کس سے معلوم ہوا؟ حدیث سے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل، چنانچہ وہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ بھی فرض اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا بھی فرض۔ ولی شافعی رحمہ اللہ قولہ علیہ السلام، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی کوئی بھی۔ معلوم ہو سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ یہ کس کی دلیل آئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم پڑھو جو آسان ہو قرآن میں سے، جو میسر ہو، کس میں سے؟ قرآن۔ معلوم مطلق قرات فرض ہے، کہیں سے بھی کر لی جائے فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، نماز جائز ہو جائے گی۔ تو یہ ہم دلیل کے طور پر آیت ذکر کرتے ہیں، وہ دلیل کے طور پر احادیث ذکر کر رہے تھے، ہم نے دلیل کے طور پر قرآن کو ذکر کر دیا۔ بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ اور لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا احناف کی کوشش ہوتی ہے ہر حدیث پر عمل ہو جائے، چنانچہ اب یہ مانا بھی نہیں ہم نے ان حدیث کو چھوڑ دیا، ہم ان دونوں پر بھی عمل کرتے ہیں، لیکن کتاب اللہ جو ہے سب سے قوی ہے، سب سے قوی کیونکہ متواتر ہے، تو لہذا اس کا درجہ سب سے اونچا۔ کتاب اللہ سے جو چیز ثابت ہوئی اس کو ہم نے فرض قرار دیا، تو مطلق قرات فرض ہے، اور احادیث جو ہیں وہ خبر واحد ہیں، تو اس کے ذریعے جو چیز ثابت ہوئی اس کو ہم نے واجب قرار دیا، واجب قرار دیا۔ تو ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، اس کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے، واجب ہے۔ اور میں نے بتایا تھا واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر اگر چھوڑتا ہے تو اس نے بڑی ہی خراب نماز پڑھی اور اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے، نماز پھر لوٹانی چاہیے۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھو احناف کی کوشش ہوتی ہے ہر حدیث پر عمل ہو جائے، تو ہمارے نزدیک بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور سورت کا ملانا بھی واجب ہے، کیونکہ احادیث سے معلوم ہوا۔ بھائی وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ، اور تو یہ قرآن میں آیا ہے اور اس پر زیادتی کرنا بخبر الواحد، خبر واحد کے ساتھ لا يجوز، یہ جائز نہیں۔ بھائی آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہے کہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی، لیکن یاد رکھیے یہ قانون اس طرح نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی۔ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر شرط اور فرض کے درجے میں زیادتی جائز نہیں، واجب اور سنت کے درجے میں زیادتی جائز ہے۔ یعنی کتاب اللہ سے ایک چیز معلوم ہو رہی ہے، خبر واحد سے دوسری چیز معلوم ہو رہی ہے، تو جو چیز خبر واحد سے معلوم ہو رہی ہے اس کو فرض یا شرط نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ اس کو بھی فرض قرار دیتے ہیں یا شرط قرار دیتے ہیں تو آپ نے کتاب اللہ پر زیادتی کی، اور کس درجے میں کی؟ فرض اور شرط کے درجے، فرض اور شرط کے درجے میں نہیں۔ بھائی سمجھ میں کتاب اللہ کا مقام اونچا ہے، لہذا اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ فرض ہوگی،
اور خبر واحد کا مقام اس سے کم ہے، لہذا اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ شرط اور فرض نہیں ہو. سورج سمجھ میں آ. ہاں واجب اور سنت کے درجے میں زیادتی جائز ہے، اسی لیے ہم نے کیا قرار دیا؟ واجب قرار دیا. اور واجب پر بھی عمل ضروری ہوتا ہے ہمارے نزدیک، آپ جانتے ہیں بھائی یہ فرض کے قریب ہی ہے بھائی. ہاں فرض میں اعتقاد ضروری ہے، واجب میں اعتقاد ضروری نہیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ واجب میں اعتقاد ضروری نہیں. کیا معنی ہوتا ہے اعتقاد ضروری ہے، اعتقاد ضروری نہیں؟ ہاں شاباش بھائی. وطر ہمارے نزدیک واجب ہیں یا فرض ہیں؟ واجب ہیں. لہذا ایک آدمی وطروں کا انکار کر دیتا ہے تو اب آپ اس کو کافر نہیں کہیں گے، کافر نہیں، کیونکہ اس کا اعتقاد رکھنا فرض ہے ہی نہیں، اعتقاد ضروری تھا ہی نہیں کیونکہ یہ واجب ہے. کافر نہیں کہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں گناہگار ہونا وغیرہ الگ ہے، بات چل رہی ہے کافر کہیں گے یا کافر نہیں کہیں گے؟ اس کو کافر نہیں. ہاں اگر فرض کا کوئی انکار کرتا ہے اس کو کافر کہیں گے. لہذا اگر ایک شخص کہتا ہے ظہر کی نماز ہے ہی نہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ کافر ہے. تو فرض کا اعتقاد بھی ضروری ہے، پڑھنا نہ پڑھنا دوسری چیز ہے، اعتقاد رکھنا ضروری ہے بھائی. اعتقاد بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر اعتقاد نہیں رکھے گا تو کافر ہو جائے گا. کس میں؟ فرضوں. اور واجب میں کافر اس کو قرار نہیں دیا جائے گا. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا خبر واحد پر انہوں نے کیا کہا؟ وَزِيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ. اور کتاب اللہ پر زیادتی کرنا خبر واحد کے ساتھ جائز نہیں، حالانکہ واجب قرار دیا یا نہیں. خود کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ، لیکن یہ عمل کو واجب کرتا ہے، یعنی اس پر عمل واجب ہے، عمل کرنا واجب ہو. تو بھائی کتاب اللہ سے کیا پتا چلا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ کتاب اللہ سے جی کتاب اللہ میں تو صرف مطلق قرات فرض ہے اتنا پتا چلا. تو آپ جب سورہ فاتحہ کو واجب قرار دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ سورت کے ملانے کو واجب قرار دے رہے ہیں تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہوئی یا نہ ہوئی؟ زیادتی تو ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اسی لیے ان دو قیدوں کا لحاظ رکھنا کہ کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے فرض اور شرط کے درجے میں زیادتی جائز نہیں، واجب اور سنت کے درجے میں زیادتی جائز ہے بھائی. اور اسی طرح ذکر کیا ہے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری کے اندر بھائی. تو کہتے ہیں وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُوزُ. اور کتاب اللہ پر زیادتی کرنا خبر واحد کے ساتھ یہ جائز نہیں. لَكِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ، لیکن یہ کس کو واجب کرتی ہے خبر واحد؟ عمل کو واجب کرتی ہے. فَقُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا، تو ہم نے بھی کہا ان کے واجب ہونے کا، یعنی ہم بھی اس کے واجب ہونے کے قائل ہوئے، ہمارے نزدیک یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمین. اور جس وقت امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے قَالَ آمین، تو آمین کہے. کون کہے آمین؟ امام. قَالَ آمین. وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمین. جب امام کیا کہے؟ وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہے. وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُّ، اور مقتدی بھی کہے گا آمین. وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُّ، بھائی میم مشدد ہے یاد رکھنا، مقتدی بھی یہ کہے گا. دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں لِقَوْلِهِ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، جب امام آمین کہے تو امینو، تو تم آمین کہو، ولا متمسک لمالک رحمہ اللہ فی قولہ علیہ السلام اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین. اور امام مالک رحمہ اللہ کا کی کوئی دلیل نہیں ہے حضور علیہ السلام کے اس قول میں اذا قال الامام ولا الضالین، کہ جب امام ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم لوگ آمین کہو. اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا متمسک نہیں ہے، یعنی وہ اس سے تمسک نہیں کر سکتے، یعنی اسے دلیل نہیں پکڑ سکتے. کس چیز میں دلیل نہیں پکڑ سکتے؟ من حیث القسمتی،
تقسیم کی حیثیت سے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں تقسیم ہے، توجہ ہے سبق کی طرف، تقسیم ہے۔ یہ قرات کرنا اور والضالین تک پڑھنا یہ کس کا کام ہے؟ امام کا کام ہے، اور آمین کہنا یہ مقتدی کا کام ہے۔ تو دو تقسیم ہے چیزیں، قرات کس کا کام؟ امام، اور آمین کہنا کس کا کام؟ مقتدی کا، کیونکہ حدیث میں کیا آیا؟ جب امام والضالین کہے فقولوا آمین تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امام مالک اس حدیث سے تمسک نہیں کر سکتے، اس کو بطور دلیل کے نہیں پکڑ سکتے۔ کس حیثیت سے؟ تقسیم کی حیثیت سے، کہ تقسیم ہے یہاں پر، امام کا کام ہے والضالین کہنا اور مقتدی کا کام ہے آمین۔ اس تقسیم کی حیثیت سے اس کو دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے حدیث کے آخر میں فرمایا ہے، اسی حدیث کے آخر میں فرمایا حضور علیہ السلام نے فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا، کہ بے شک امام بھی آمین کہے گا، امام بھی آمین کہے گا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے پتہ لگا امام بھی آمین کہے گا۔ اور اوپر ایک حدیث ہم نے ذکر کر دی تھی، اس میں مقتدی کا بھی ذکر آیا تھا بھائی، تو دونوں کہیں گے۔ قال وَيُخْفُونَهَا، اور صاحب قدوری فرماتے ہیں وَيُخْفُونَهَا، کہ آمین کو چھپائیں گے، آمین کو آہستہ کہیں گے۔ ہمارے نزدیک آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی، اونچی آواز سے نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں لما روینا من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوجہ وہ جو ہم نے روایت کیا، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کیا حدیث آئی تھی بھائی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اربع یخفیہن الامام، چار چیزیں ہیں جن کو کیا کرے گا؟ امام چھپائے گا۔ وذکر من جملتها التعوذ والتسمیۃ وآمین، اور اس میں سے کس کو ذکر کیا انہوں نے؟ آمین کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا، نیز عقلی دلیل بھی آگے ذکر کر رہے ہیں وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ، اور نیز اس لیے کیونکہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے، دعا بھائی، دعا سمجھ میں آیا؟ کیونکہ آمین کا معنی ہے استجب، استجب یعنی اے اللہ قبول فرما لیجئے، ہم نے جو دعا کی ہے اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے، ایسا کا اے اللہ ایسا کر دیجئے۔ آمین کا کیا معنی؟ اے اللہ ایسا کر دیجئے یا اے اللہ قبول فرما لیجئے، تو یہ دعا ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہ کہ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ، اس لیے کیونکہ آمین دعا ہے، فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِخْفَاء، تو اس کی بنیاد اخفاء پر ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے، دعا کو کیا کرنا چاہیے؟ چھپانا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طور پر۔ تو دیکھا معلوم ہوا دعا پوشیدہ ہونی چاہیے، تو آمین بھی دعا ہے تو یہ آہستہ آواز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ والمد والقصر فیہ وجہان، اور مد اور قصر اس میں دو وجہیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ لغت بیان کر رہے ہیں، اس کے کس طرح اس کو پڑھا جائے گا بھائی، تو اس میں دو لغتیں ہیں بھائی، ایک آمین، الف کو ذرا شروع میں لمبا کیا، مد ہے آمین، اور ایک ہے قصر کے ساتھ امین، ایک ہے آمین اور ایک امین، دونوں لغتیں ہیں اس کے اندر بھائی۔ مد سے مراد یہ ہے آمین کے الف کو لمبا کرنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں آمین، یہ الف کو کیا کر رہے ہیں ہم؟ لمبا۔ اور قصر کا معنی ہے بغیر مد کے پڑھنا، یعنی امین، ایک ہے آمین اور ایک ہے امین، بغیر مد کے یہ حمزہ کو پڑھنا، یہ ہے قصر بھائی۔ تو کہتے ہیں والمد والقصر فیہ وجہان، اور مد اور قصر اس کے اندر دو وجہیں ہیں، یعنی دو لغتیں ہیں، دونوں طرح عرب اس کو پڑھتے ہیں، آمین بھی اور امین بھی۔ والتشدید فیہ خطأ فاحش، اور اس کے اندر شد پڑھنا یہ فاحش غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، یعنی میم کو مشدد پڑھنا، آمین، یہ کیا ہے؟ یہ بڑی غلطی ہے بھائی، لہذا میم کو مشدد نہ پڑھے۔
باقی دونوں لغتیں آئی ہیں، آمین بھی کہہ سکتا ہے اور امین بھی کہہ سکتا ہے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔